حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگلا سوال سنیے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے بی بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ایک بستی کو، نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک بستی کو الٹا دوں، تو میں نے کہا کہ وہاں تو تیرا فلاں بہت نیک بندہ ہے، تو فرمایا سب سے پہلے اسی ہی پر بستی کو الٹا دو۔ تو ہم صرف سجدے کریں یا دین کے لیے اور کوئی کام بھی کریں؟ تو دیکھیں یہ ہے نظام بدلنے کی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات نظام کے لیے کردار ادا کرنا وہ آپ کے سجدے اور قیام سے بہتر ہے۔ وہ کیا جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ جو بندہ بھی نظام بدلنے کے لیے نکلتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، وہ پورے معاشرے کو راہ راست لانے پر کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اور یہ اس کا مجاہدانہ کردار ہے۔ اب سنیے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفی اور مجاہد میں فرق ہے۔ صوفی کا تقوی متعدی نہیں ہوتا، صوفی صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اور عالم اور مجاہد اس لیے زیادہ شریعت کو پسند ہے کیونکہ اس عالم کا اور مجاہد کا تقوی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کردار ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اس حوالے سے ایک آیت مقدسہ کا شان نزول بھی بتایا تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا انا صاحب البیت مفتاحہ بیدی، اللہ نے مجھے کعبے کا متولی بنایا اور میں بڑا اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں کعبے کی چابیاں میرے پاس ہیں، کعبے کا متولی ہوں، یہ بھی بڑی شان ہے۔ پھر دوسرے صحابی بولے، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری دی، رسول اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، مجھے بھی اس بات پر فخر ہے۔ تو پاس حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہ کعبے کا متولی ہوں نہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، انا مجاہد فی سبیل اللہ، میں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو اسی وقت فوراً قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عندہ، فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور کعبے کے متولی بننے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ مجاہد پوری قوم کا قبلہ درست کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بندہ نظام کے لیے، لیکن انفرادی طور پر یہ عمل انتہائی مشکل ہے۔ اب مسلح جد و جہد کے تو اسلام میں اس وقت ہم قائل نہیں ہیں کہ مسلح جد و جہد کی جائے اور ہر شخص کو کھڑے کر کے یہ کہا جائے کہ تم داڑھی رکھو ورنہ کوڑے کھاؤ، یہ تو خیر عمل نہیں۔ ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ریاست کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اٹھ کر نظام کو بہتر کرے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم شراب کی مذمت کرتے ہیں پر شرابی کی مذمت نہیں کرتے۔ بہت سارے علماء کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، زندگی ساری انہوں نے گناہ کبیرہ کی مذمت کی پر گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مذمت نہیں کی جس سے نظام بہتر ہونا تھا۔ ہم شراب کی مذمت کرتے ہیں پر شرابی کی مذمت نہیں کرتے، ہم جوئے کی مذمت کرتے ہیں پر جواری کی مذمت نہیں کرتے، ہم کرپشن کی مذمت کرتے ہیں پر کرپٹ لوگوں کو انڈیکیٹ نہیں کرتے، ان کا تعین نہیں کرتے، جس سے نظام کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کسی کے گناہ پر خاموشی سے نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا گناہ پوری قوم کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرے اور قیام کے وقت ہمیں قیام کی توفیق دے اور سجدے کے وقت سجدے کی توفیق۔